بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری سیریز روشنی کا آغاز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک گہرے روحانی اور اکثر غلط فہمی والے موضوع کا بیان کریں گے، جائزہ لیں گے۔ اسلام میں پردے کی اہمیت اور فوائد کیا ہے؟ پردہ یا حجاب محض کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایمان، شناخت اور اندرونی پاکیزگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ پردہ کس طرح خواتین کے وقار کو بلند کرتا ہے، ان کی عزت کا تحفظ کرتا ہے اور ایک اخلاقی اور پرامن معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ پردہ، جسے عربی میں حجاب کہا جاتا ہے، ایک خدائی حکم اور عبادت کا عمل ہے جو ایک مسلمان عورت کی زندگی میں گہرا معنی رکھتا ہے۔ یہ صرف جسم کو ڈھانپنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ عقیدت، شائستگی اور اخلاقی طاقت کے اظہار کے بارے میں ہے۔ پردے کی اہمیت اور فوائد کو قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جو مومنوں کو یاد دلاتے ہیں کہ حیا، پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ ہے۔ پردے کی اہمیت اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے بدن پر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ یہی زیادہ مناسب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ پردہ کوئی ثقافتی رسم نہیں ہے، بلکہ ایک الہی ہدایت ہے جس کا مقصد خواتین کی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھنا اور نقصان سے بچانا ہے۔ پردے کا مشاہدہ کرنے سے عورت اپنے خالق کی طرف اپنی اطاعت اور محبت کا اظہار کرتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں بیرونی خوبصورتی اکثر توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ پردہ ظاہری شکل سے کردار کی طرف توجہ متوجہ کرا دیتا ہے۔ یہ خواتین کو اسلام انصاف کرنے یا اعتراض کرنے سے بچاتا ہے، اور اس کی بجائے ان کی تقوی عقل کو اجاگر کرتا ہے۔ جبکہ کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو وہ اس بات کا اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی قدر اس کی ظاہری شکل سے نہیں، بلکہ اس کی اندرونی اقتدار اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی ہم نے حدیث کا ریفرنس دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا حقیقی ایمان کی علامت ہے۔ پردہ اس حیا کو ظاہری طور پر ظاہر کرتا ہے، جبکہ باطنی عاجزی اور تقوی اس اندر سے محفوظ کرتا ہے۔ پردے کا ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ یہ معاشرے کے اندر ایک صاف ستھرا اور باعزت ماحول پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن پاک کا یہ پیغام باہمی ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ دونوں جنسیں، مرد اور عورت، پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے جواب دہ ہیں۔ معمولی لباس اور طرز عمل کی ترغیب دے کر اسلام کا مقصد فتنہ کو کم کرنا، ضبط نفس کو فروغ دینا اور خاندانوں کو بدعنوانی سے بچانا ہے۔ اس طرح پردہ نہ صرف فرد کے دل کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ پوری برادری کے اخلاقی بنیاد بھی بن جاتا ہے۔ پردہ مسلمان خواتین کے ایمان اور شناخت کی علامت ہے۔ یہ انہیں اسلام کے پیغام کے پیروکاروں، ایسے افراد کے طور پر ممتاز کرتا ہے جو دنیاوی رجحانات کے بجائے الہی اقتدار کے مطابق زندگی گزارنے کی انتخاب کرتا ہے۔ نقاب پہننا ایک ایسے معاشرے میں جرت اور لگن کا کام بن جاتا ہے جو اکثر مادیت اور بے حیائی کو فروغ دیتا ہے۔ قرآن پاک مومنوں کو سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں یاد دلاتا ہے، جس کا ترجمہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو۔ پردہ اس کا ملیت کا حصہ ہے، ایک ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرتا ہے۔ پردہ اندرونی سکون اور روحانی طاقت کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ یہ مومن کو اس کے اعلیٰ مقصد اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی یاد دلاتا ہے۔ جب بھی وہ دنیا میں قدم رکھتی ہے، دل میں عاجزی اور اطمینان لاتا ہے،
کیونکہ اسے پہننے والی عورتوں کو مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ظاہری اور عمل سے اپنے ایمان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مذہب کی ایک الگ خصوصیت ہے اور اسلام کی الگ خصوصیت حیا ہے۔ اس کا تذکرہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس کی مطلب یہ ہے کہ حیا، جس میں نقاب پہننا بھی شامل ہے، سچے مومنوں کی نشانی اور ان کی روحانی گہرائی کی علامت ہے۔ پردے ایک اہم فوائد میں سے ایک تحفظ ہے، نہ صرف جسمانی بلکہ جذباتی اور روحانی۔ یہ غیر ضروری توجہ سے روکتا ہے، نیتوں کو خالص رکھتا ہے اور ایسے حالات سے بچاتا ہے جو گناہ کے باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حیا مردوں اور عورتوں دونوں کو پاک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پردہ تحفظ کی دیوار بن جاتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ معاشرے میں رشتے باعزت رہیں اور اخلاق کی حدود کی طرف رہنمائی کریں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلام اس نظریے کو فروغ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں۔ پردہ ظاہری شکل اور دولت کی وجہ سے پیدا ہونے والی تفریق کو دور کرتا ہے، جس سے خواتین کو ان کی شکل اور صورت کی بجائے ان کی خوبی اور علم کی وجہ سے عزت دی جاتی ہے۔ یہ جسم اور روح کے درمیان توازن کو برقرار رکھتا ہے، بحال رکھتا ہے، معاشرے کو یاد دلاتا ہے کہ اس انسان کے اصل خوبصورتی ان کے کردار اور راست بازی میں شامل ہے۔ عورت کی شائستگی اس کے گھر اور خاندان کی اخلاقی اقتدار کی عکاسی کرتی ہے۔ جب وہ فخر اور خلوص کے ساتھ پردہ کرتی ہے تو وہ اپنے والدین، شوہر اور بچوں کے لیے باعث عزت بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حیا کو ایمان کا زیور اور اعلیٰ تربیت کی علامت سمجھتے تھے۔ اس طرح پردہ خاندانی احترام کو تقویت دیتا ہے اور نسل در نسل اس کی پرورش ہوتی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے انشاءاللہ تعالی کل ہم آپ کے سامنے اسی وقت پھر حاضر ہوں گے ایک نیا مسئلے کے اوپر بیان کرنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔